अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ हम अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करते हैं और मेरे साथ कौन होती हैं? जी हाँ, नुदरत, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश होंगे। खुश रहिए, हमेशा आबाद रहिए अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन खूबसूरत से रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। हम एक बार फिर वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हैं और ये वो गुड मॉर्निंग विद वीनस है। मैं समझती हूँ सुबह सुबह का वक्त होता है जब आप लोग जो है वो, अभी आजकल तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वैसे भी काफ़ी सारे बच्चों के, तो माएँ जो हैं वो ज़रा इस चीज़ में भी रश हप टप में लगी हुई होती हैं कि यार किस तरह से बच्चों को भी मैनेज करना है, और साथ ही साथ फिर उनको इंतज़ार भी रहता है कि भाई सभी और नुदरत आएंगे और हम कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे और साथ ही साथ अपने मेहमानों के साथ भी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स, कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ ऐसी इस्लाही बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि यकीनन आप लोगों के लिए फ़ायदे का बाइस बनेगी। आज भी यकीनन जैसे हमारे पास डेली इंट्रो में कोई ना कोई आप लोगों के लिए मैसेज होता है, उसी तरह आज भी मेरे पास भी एक मैसेज है, सभी के पास भी एक मैसेज है। मैं बात करना चाह रही हूँ आज उस चीज़ पे जो कि हमारे बहुत सारे लोगों के अंदर अभी है भी मौजूद और कुछ लोगों के अंदर से ख़त्म भी हो गई है। ये एक फीलिंग है, ये एक जज्बात है और इसका नाम है एहसास, कि आपके अंदर किसी का कितना एहसास है। अच्छा, एहसास जो होता है ना, इमोशंस जो होते हैं उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अगर हम बात करें मुस्कुराहट की, तो मुस्कुराहट भी एक एहसास है। अगर सुबह सुबह का वक्त है, आप किसी से या फिर आप किसी से फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं, वैसे अगर सुबह की बात की जाए तो सबसे पहले आप अगर उठें, आपके घर में पेरेंट्स हैं, आपके घर में बहन भाई हैं, अब अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास जो आपके शौहर हैं या शौहरों के पास उनकी बीवियाँ हैं, तो आपने एक अच्छी सी स्माइल पास की, एक अच्छी सी मुस्कुराहट उनको दी, तो यकीन जाने ये वो एहसास उनके अंदर डेवलप करेगा कि उनकी सुबह से लेके रात तक जो है वो बड़ी रिफ्रेशिंग हो जाएगी। अगर बात की जाए इसी मुस्कुराहट की कि आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आपने उसको एक अच्छी सी स्माइल पास ऑन की, आपने उसको एक अच्छी सी मुस्कुराहट दी, तो उससे आपकी पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफ़र होंगी और वहाँ से सामने से भी फिर आपके पास पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। एहसास को अगर एक और टर्म में देखा जाए, एक और फॉर्म में देखा जाए, तो एहसास एक ये भी चीज़ है कि आपका दिल किसी के दुख पे, किसी के दर्द पे दुखता है या नहीं दुखता। वो कहते हैं ना कि अगर एक मज़ाहिया सी बात है यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर किसी और की बीवी को दर्द में देखते हैं तो दिल दुखता है, अपनी बीवी को दर्द में देखते हैं तो सर दुखता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कल भी एक बात पढ़ रही थी कि आपको पता है कि जब हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो बड़ी चीज़ें सामने आ रही होती हैं कि किसी और के दर्द में अगर आप किसी के दुख दर्द में खड़े हो गए हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि आप इंसान हैं, फिर आपके अंदर इंसानियत है, क्योंकि अल्लामा इकबाल कह गए हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहाँ में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। जी सभी जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। नुदरत ने खूबसूरत सा मैसेज आपसे शेयर किया, लेकिन मैं बात करूँगी इस वक्त अक्सर आपने देखा होगा एक भरोसा होता है, एक ट्रस्ट होता है जो हमारे इदारों पर होता है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिफरेंट इदारे बने हुए हैं, नादरा है, फिर हमारे एक पुलिस डिपार्टमेंट है। ऑफ कोर्स कुछ हर कोई बुरा नहीं होता, मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करें, लेकिन कुछ लोगों का, जैसे अभी आपने देखा होगा ट्रक के जो ट्रेलें जो भी हैं, मुझे नहीं पता उसे टैंकर कहते हैं, टैंकर माफिया जो भी है, वो मुस्तकिल जो हैं वो हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? क्या इंसाफ नहीं हो रहा? क्या उनको सज़ाएं नहीं मिल रही? कि अब लोग एग्जॉस्ट हो गए हैं और इतने उनके अंदर एक मतलब रेजिस्टेंस हो गई है कि वो खुद ही जो है डू एंड डाई कर रहे हैं। ये भी नुकसानदेह है। ऐसा क्या है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा? तो वो कौन सा दरवाज़ा है जो खटखटाया जाए? एक सिंपल समय, एक, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो है तो हल्का फुल्का अंदाज़ा, कोई न्यूज़ चैनल तो इस वक्त है नहीं कि मैं आपके साथ कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक बात हल्के फुल्के अंदाज में कहूँगी कि एक पुलिस वाले थे और पुलिस वाले से जो है वो मैं ये बात कहूँगी कि उनका जो है वो टाइम पूरा हो गया, तो उन्होंने कहा चलो जी डॉक्टर शॉक्टर बन जाते हैं, पूछना किसने, तो उन्होंने जो है अपना एक क्लिनिक ऑन कर दिया। अब सोचे पुलिस वाला हो, ज़रा जहन पर जोर दीजिएगा, और फिर उन्होंने खोल दिया क्लिनिक। उसने कहा कि भाई अगर मैं इलाज करूँगा तो मेरी जो फ़ीस है वो 300 है, और अगर मैं आपका इलाज नहीं कर पाया तो मुझसे 1000 ले जाइएगा। एक लॉयर को ज़रा सा हुआ कि भाई यार लॉयर है, उन्होंने कहा चलो जी एक जाके बेट करते हैं और मैं इंशाल्लाह जीत के आऊँगा।
وہ گیا اور اس نے کہا کہ جی میری جو ہے زبان کا ٹیسٹ ختم ہو گیا، تو یہ 300 اس نے فیس سبمٹ کی اور ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا جی اپنے نرس سے کہا جاؤ باکس نمبر 22 سے جا کر ان کے لیے دوا لے کر آؤ۔ انہوں نے جیسے اس کی زبان پہ ڈالا، انہوں نے کہا یہ دوا تو نہیں، یہ تو پیٹرول ہے۔ اس نے کہا مبارک ہو، آپ کی زبان کا ٹیسٹ واپس آ گیا۔ وہ ہکا بکا یہ کیا ہو گیا، کیونکہ وہ پولیس والا تھا نا۔ اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے وہ جو ہے لائر ہے اس کو ذرا سا اور غصہ آیا، اس نے کہا کیا اس بار میں جاؤں گا نا، اس بار میں جاؤں گا تو میں ضرور جو ہے میں اپنے 1000 کا ڈبل نکال کے لاؤں گا۔ وہ پھر گیا 300 پھر سبمٹ کروائی۔ اس نے کہا میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، بولا نرس باکس نمبر 22 سے دوائی لو۔ اس نے کہا نہیں اس میں تو پیٹرول ہے۔ اس نے کہا مبارک ہو، آپ کی یادداشت بھی واپس آ گئی، کیونکہ وہ پولیس والا تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے بولی یار یہ میں پھر ناکام ہو گیا۔ لائر کو پھر ایک غصہ آیا، اس نے کہا میں ایک بار پھر جاؤں گا، اب میں ضرور جیت کے آؤں گا۔ اس نے جاتے ہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ اس نے کہا آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، میرے پاس اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لو 1000 اور میں ہار گیا۔ اس نے کہا کہ یہ 1000 تو نہیں ہے، یہ 500۔ اس نے پھر 500 روپے واپس لیے۔ اس نے کہا مبارک ہو، آپ کی نظر بھی واپس آ گئی ہے۔ اتنی دیر میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ پولیس والے ہیں۔ تو آپ اتنا آسان نہ سمجھیں کہ ہم کبھی بھی ان اداروں کو، کیونکہ ان کی ان بیہیو کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا ٹرسٹ بریک ہو گیا ہے۔ لیٹس سی، یہ ایک چھوٹا سا میسج میں نے اس لیے ہلکے پھلکے انداز سے آپ سے شیئر کیا کہ خدا کے لیے اپنے اداروں کو اسٹرانگ کریں اور ایسا کریں کہ عوام آپ پر بھی بھروسہ کر سکے۔ لیٹس سی اوور ٹو یو ندرت جی۔ جی بالکل، بہت اچھی بات، اور یہ بھروسہ جو ہے وہ قائم بھی رہنا چاہیے، اور بھروسہ کرنے کے لیے ہمت بھی آنی چاہیے ہم میں۔ اگر جب تک اداروں کو اس طرح سے بلڈ اپ نہیں کیا جائے گا، اگر جب تک جو ہے وہ ساری چیزیں اپنا کام پراپر طریقے سے نہیں کریں گی، جس کا جو کام ہے اس کو اس حساب سے اپنا وہ کام کرنا چاہیے، اوتھینٹک طریقے سے کرنا چاہیے اور لائل رہ کے کرنا چاہیے۔ اف یو آر ڈوئنگ ہوسٹنگ تو آپ کو اس میں بھی لائلٹی چاہیے۔ اگر آپ کسی فرم میں کام کر رہے ہو، اگر آپ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہو، تو آپ کا لائل ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ ملک کو سرو کر رہے ہو، اگر آپ ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہو، تو بھی آپ کا لائل رہنا بہت ضروری ہے۔ دل میں اگر آپ یہ سوچو کہ میں اگر خدمت خلق کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس سے مجھے فائدہ ہو، میری جو ہے انکم جنریٹ ہو، یا مجھے جو ہے وہ کوئی چیز ملے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر وہ خدمت خلق اچھا، کہاں اس میں ہوئی۔ ایک چیز اور بھی ایڈ کی جا سکتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی پروفیشن میں اتنی جلد بازی نہیں کیا کریں، تھوڑا تحمل، تھوڑا صبر، انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتر ہے۔ اکثر میں دیکھتی ہوں بیوٹیشینز جو ہیں وہ تھوڑا سا کورس کرتی ہیں اور جلدی سے اپنا سیلون آن کر دیتی ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں وہ فوراً جو ہے کلینک اوپن کر لیتے ہیں، وداؤٹ پریکٹس کے وہ فوراً کلینک آن کر لیتے ہیں۔ اس طرح میں نے دیکھا لائر ہیں وہ ان کی پریکٹس ایک ٹائمنگ ڈیوریشن ہوتی ہے، تو کسی بھی چیز کے لیے تھوڑا سا ویٹ اینڈ واچ، اور اس کے لیے پریکٹس کنسسٹنسی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی چیز پہ آپ کانسٹنٹ رہ کے کام کریں گے نا، تو یقیناً آپ کا وہ کام بہت اچھے سے ہوتا چلا جائے گا اور آپ اس کام میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ اب کسی بھی آپ فیلڈ میں، پروفیشن میں اگر آپ آگے جا رہے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کی اس میں لگن بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اگر تھوڑا سا ہی، جس طرح سے ابھی سبھی نے بات کی کہ آپ نے تھوڑا سا کوئی کورس کر لیا، کوئی چھوٹا کورس کر لیا اور آپ نے بولا جی اب میں اپنا سیلون رن کر لوں، لیکن آپ کو بہت ساری ایسی بیسک چیزیں جو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، یا بہت ساری ایسی اپ گریڈڈ چیزیں جو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، تو میں سمجھتی ہوں یقیناً ہر چیز میں کنسسٹنسی، لائلنس بہت ضروری ہے۔ بریک پہ چلتے ہیں، واپس آنے کے بعد خوبصورت سے پیارے سے مہمان جوائن کریں گے گڈ مارننگ ود وینس کو۔ آپ نے اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس۔
वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और जैसे कि हमने आपको इंट्रो में बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ शेयर किए, लेकिन ये भी कहते कहते हम ब्रेक पर गए थे कि भाई अब जब वापस आएंगे तो मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, और मेहमान भी वो मेहमान जिनके मुंह से निकली हुई सारी बातें यकीनन आप लोगों के लिए फ़ायदे का बाइस बनेंगी। और बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आज स्पेसिफिकली हमें अगर देख रहे होंगे तो आज वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि जब बात की जाती है पाकिस्तान की, जब बात की जाती है पाकिस्तान की यूथ की, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं जिनसे यूथ प्रमोट हो, या फिर ऐसी यूथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने जो कि इमर्जिंग लेवल पर है, इमर्जिंग टैलेंट है, और उनको आगे प्रमोशन की भी ज़रूरत है, उनको आगे जो है अपने टैलेंट को इन्हांस करने की भी ज़रूरत है। तो बेसिकली वीनस एंटरटेनमेंट तो डे फर्स्ट से आपको कहता आ रहा है कि वी आर हेयर फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू। हम हमेशा आपके साथ हैं। आप लोगों को अपने टैलेंट को शोकास करना है, आपको किसी भी ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी है जिससे आपको लगता है कि यूथ प्रमोट हो सकती है, यूथ की कोई बेहतरी हो सकती है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी सभी जी, आज हमारे दरमियान जिस तरह अनुदत ने बताया कि वीनस एंटरटेनमेंट के ऊपर हमारे गुड मॉर्निंग विद वीनस के आप प्रोग्राम को जो देखते हैं, वॉच करते हैं, इसमें इंफोटेनमेंट और आपकी अवेयरनेस के सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो माशाल्लाह, आपने अगर आप अब्रॉड अप्लाई करना है, एज एजुकेशन प्रमोट करना है, तो उससे रिलेवेंट भी मौजूद हैं। और अगर आपको फेसबुक सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को डेवलप करना है, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें भी आप आगे मूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटीज़, एक ऐसे पर्सन से जो माशाल्लाह आर्ट्स अगर कैसे किया जाए, बाहर मुल्क कैसे अप्लाई किया जाए, और एजुकेशन को कैसे बाहर मुल्क में अपनी ग्रेजुअली इम्प्रूव की जाए, तो मेरे ख्याल में ये सारी, मेरे ख्याल में मेरे पास भी कम नुदरत नॉलेज है, तो अब आज नॉलेज बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर अली हैदर साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग वीनस शो। गुड मॉर्निंग विद वीनस। इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू बी हियर एंड रियली अप्रिशिएट योर इनविटेशन। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं नुदरत चाहूंगी कि आप बिल्कुल, जब यहाँ पे आइल्स की बात चल रही है, एक आइल्स स्पेशलिस्ट है हमारे साथ मौजूद, और तो यहाँ पर जो है वो एक डिजिटल मार्केटर और ई कॉमर्स एक्सपर्ट। देखिए, ई कॉमर्स का नाम आता है, हम तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं, ये होता होगा, ये होता होगा, लेकिन बेसिकली हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हम ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, अगर डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, हम अपने किसी प्रोडक्ट को जो है वो और मज़ीद एनहांस करना चाहते हैं, तो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, वो सीक्रेट चीज़ें आज हम पूछने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है डिजिटल मार्केटर, ई कॉमर्स एक्सपर्ट सज्जाद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। नहीं, थैंक यू सो मच। आज आपसे भी बहुत सारी बातें हो रही, लेकिन सभी इतनी सारी बातों के बीच में एज अ सिंगर भाई म्यूजिक का तड़का ना लगे तो नहीं हो सकता। क्या इसलिए क्योंकि इतनी जब मतलब इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो जाएगी तो फिर कहेंगे थोड़ा सा इनको भी तो रिलैक्स होना डाउन हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर यंगेस्ट राइजिंग स्टार यहाँ पर कौन है? जी यहाँ पर है मिनाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। लो, मैंने साहब लगा के तुम्हें बहुत बड़ा कर दिया। एग्जैक्टली, खान साहब मिनाम बोलना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ हमारे साथ हमारा एक इंस्टीट्यूट है, नापा इंस्टीट्यूट, वहाँ से इन्होंने जो है वो म्यूजिक सीख भी रहे हैं, और साथ ही साथ जो है हमारे इमर्जिंग टैलेंट है, एक यूथ है। हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं जहां हमें ये एक गो अहेड दिया जाता है कि जी आप जो भी यूथ है आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, आप उसके टैलेंट को इन्हांस कर सकते हैं। तो मिनाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत सारे गाने सुनने हमने आज आपसे। बी रेडी, बी प्रिपेयर। सबसे पहले बातों का आगाज करते हैं जरा अली से। अली, मैं अगर अभी की इस वक्त की बात करूं, आइल्स की बात करूं, तो बेसिकली इस वक्त क्या स्कोप है आइल्स का, और कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि इस तरफ ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं आप लोगों? देखिए, इस वक्त आइल्स की अगर हम बात करते हैं तो 99% हमारे पास आइल्स का स्कोप है। उसकी वजह ये है कि अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए कहीं पे भी जाते हैं, चाहे आप एशियन कंट्रीज़, इंग्लिश कंट्रीज़ या यूरोपियन साइड जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि दे नीड टू क्लियर आइल्स। अब अगर स्टूडेंट एक इंटरमीडिएट का है और वहाँ वो बैचलर्स के प्रोग्राम में जा रहा है, तो भी उसको आइल्स की नीड है। और एक बैचलर्स का स्टूडेंट अगर आपके लिए आइल्स के लिए मतलब जा रहा है वो मास्टर्स प्रोग्राम में, तो डेफिनेटली उसमें आइल्स की नीड है, और उसके बैंड्स की नीड हो जाती है 7.5। हाँ। तो 7.5 पहले सुना था मैंने, 5.6 कुछ 5.5 भी एग्जैक्टली था, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो मास्टर्स के लिए 7 या 7.5 प्लस। और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? जी, एकेडमिक्स में हम एजुकेशन को लेके चल रहे होते हैं, जिसमें मास्टर्स प्रोग्राम है या बैचलर्स प्रोग्राम है, तो 7.5 तो हो गया ओवरऑल, बट नॉट लेस देन 6.5 ईच मॉड्यूल। अच्छा, 6.5 ईच मॉड्यूल, एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग पासिंग मार्क्स जिसे हम कहते हैं वो इतने होने चाहिए। एग्जैक्टली। और इसमें प्लस पॉइंट ये होता है हमारे पास आइल्स का कि इसका रिजल्ट क्योंकि 2 साल तक वैलिड है। ओके। अब आइल्स में भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आइल्स एकेडमिक है, जैसे आपने भी जिक्र किया, और फिर एक जर्नल भी आता है, जर्नल आइल्स, जीटी जिसको हम कहते हैं। जीटी मींस वो लोग जो कि इमिग्रेशन कर रहे हैं,
اوکے. تو ان کو آئلس کا جو ہے دینا ہے وہ جرنل آئلس دینا ہے. اب بعض اوقات کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اسپاؤس جو ہیں وہ یو ایس کینیڈا جرمنی پہ ہیں اور ان کے اسپاؤس یہاں پہ ہیں, تو ان کے لیے جو آئلس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یا تو A1 یا A2 آئلس ہے. اوکے. تو ہر سینیریو پہ دیکھا جائے تو آئلس از مینڈیٹوری. ایگزیکٹلی, ڈفرینٹ گریڈس ہیں. اب اس میں اسٹوڈنٹ کے لیے آئلس کو کرنا بہت بینیفیشیل بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف ایک ٹیسٹ ہے بلکہ یہ ان کی انگلش کو امپروو کرتا ہے, ان کی لسننگ اسکلس, ان کی ریڈنگ اور رائٹنگ اسکلس کو امپروو کرتا ہے. تو ہم لوگ جیسے الحمدللہ اپنے یہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں پاکستان کراچی میں 3 کیمپسز کے ساتھ اسٹڈی ابراڈ میں. تو اسٹڈی ابراڈ کنیکٹ آئلس کو کرتا ہے اور آئلس 99% اٹس دا نیڈ آف دا ٹائم. سر ایک چیز سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آئلس کو اتنا ڈینجرس پریزنٹ کیا ہے, میں سچ اور ہے. اچھا ایک بات ہے ٹھیک ہے آنسر دیں, دیر سے دے دیں, لیکن وہ جو کوئکلی آنسر والے نا یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کون سا سیشن. ایک ہوتا ہے لرننگ, لسننگ اینڈ رائٹنگ, ٹھیک ہے, اتنی جلدی کریں کہ یہ بات بتاؤ, مطلب اس کا ایک ہے یہ جو ٹیسٹ جسے کہتے ہیں اس ٹیسٹ میں آپ نے پاس ہونا ہے. آئٹ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید کچھ جیسے انگلش کا پیپر ہے دینا, ایسا نہیں ہے. اس کے کچھ پورشنز بنائے ہوئے, کیٹیگریز کی ہوئی ہیں, اس میں جو کوئکلی آنسر ہے نا یہ بندے کو پھنسا دیتا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے سر, یہ بالکل یہ ہوتا ہے ایسا کہ اسپیکنگ کے جو ماڈیول آتا ہے تو اسپیکنگ میں اب آن لائن اسپیکنگ ہو رہی ہے. مینس آپ بیٹھے ہیں, سسٹم آپ کے سامنے ہوگا اینڈ ورچوئل اسپیکنگ ہوگی. اب ود ان 10 منٹس آپ کا پراپر اسپیکنگ کا جو ہے کہنا چاہیے ایگزام کنڈکٹ ہوتا ہے. اب کوسچنس کوئکلی ہوتے ہیں. اس سے فار ایگزامپل ایگزامنر نے پوچھا واٹ ڈو یو لائک ٹو ڈو ان یور لیجر ٹائم. اب کینڈیڈیٹ کو کوئکلی جواب دینا ہے, مطلب اگر وہ سوچتا رہے گا تو obvious سی بات ہے وہ اس کا نیگیٹو مارک ہو جائے گا. ایگزامنر جو ہے اس کوسچن کو پھر دوبارہ ریپیٹ کرے گا. اگر سیکنڈ ٹائم میں بھی کینڈیڈیٹ نے جواب نہیں دیا تو وہ اسکپ کر جائے گا, نیکسٹ کوسچن کی طرف آئے گا اور وہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. اوکے. تو اس لیے آئلس میں جب ہم اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرتے ہیں تو بہت فاسٹ ٹریک میں لے کے چلتے ہیں کہ انہیں بہت مینٹلی ایکٹیو ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر لیجر ایکٹیویٹیز کی بات کی جا رہی ہے اچانک سے وہ سوئچ کر جائے گا سوئمنگ پہ, اس کا نیکسٹ کوسچن آ جائے گا واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا واٹر اسپورٹس اینڈ سوئمنگ ان یور سٹی. یعنی کہ اگر جو بھی وہ جواب دے گا اپنی ایکٹیویٹی کا وہ اس سے ہی ریلیونٹ کوسچن کوئکلی کرے گا, کنیکٹڈ اس سے ریلیونٹ کوسچن کر لیں گے. اور یہ پارٹ 1 چل رہا ہے ہمارے پاس. جب آئلس میں ہمارے اسپیکنگ سیشن سیکنڈ ہاف آتا ہے تو وہ کہلاتا ہے کیو کارڈ. کیو کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ 60 سیکنڈز آپ کو دیے جائیں گے, ایک چھوٹا سا ٹاپک ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ 4 کوسچنز. اب ان 60 سیکنڈز آپ کو اس سے بلٹ پوائنٹس بنانے. اب obvious سی بات ہے 60 سیکنڈ میں کوئی بھی بندہ پیراگراف نہیں لکھ سکتا ہے, بلٹ پوائنٹس بن سکتے ہیں, اور ایک کامن بندہ 3 سے 4 بلٹ پوائنٹس بنا سکتا ہے. Once 60 seconds is done, اب ایگزامنر آپ سے کہے گا کہ now you need to speak 2 minutes on that given topic. اب فار ایگزامپل وہ آپ کا ٹاپک بیسٹ فرینڈ ہو گیا, وہ آپ کا کوئی مونیومنٹ ہو گیا, کوئی بھی ٹاپک ہے. اب 2 منٹ تک ایگزامنر کے سامنے آئی کانٹیکٹ کر کے کینڈیڈیٹ کو لازمی ڈیلیور کرنا ہے. It's hard but not impossible. Exactly. میرے کو جو کینڈیڈیٹ بیٹھا ہے نا سامنے والے کی بول 2 منٹ میں آپ کی تعریف ہی کر سکتا ہوں. آپ کے ساتھ ہم کنٹینیو کریں گے. ہم سجاد صاحب کے پاس, سجاد ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو ایک اچھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیمپین کے لیے بیسک جیسے بلٹ پوائنٹس کی بات ہوئی, کیا بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک اچھی کیمپین آپ کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ندر, اس میں جو مین چیز ہے فوکس کرنے والی, ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایکچولی برانڈ ہے کیا, اس کی نیڈس کیا ہے. سیکنڈ, آپ کو اپنی آڈینس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو میری چیز کو اویئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھرڈ یہ ہوتا ہے اس میں مین چیز کہ جو آپ بجٹ کو یوٹیلائز کرتے ہیں. دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر 360 ڈگری مارکیٹنگ آ جاتی ہے, جس میں آپ کا آرگینک مارکیٹنگ بھی پیرل کام کر رہا ہوتا ہے اور پیڈ ایڈورٹیزمنٹ بھی کام کر رہی ہوتی ہے. تو ایکچولی اس میں جو مین فوکس ہے وہ آپ کی برانڈنگ کے اوپر ہوتی ہے. جتنا آپ اپنے برانڈ کی پریزنٹیشن اچھی رکھتے ہیں اتنا اس کو گروتھ جو ہے وہ جلدی ملتی ہے. پریزنٹیشن میٹرز اے لاٹ بھائی, برانڈ کی پریزنٹیشن بہت ضروری ہے, اور یہاں ہمارے پاس میوزک پریزنٹیشن بھی ہونا بہت ضروری ہے. میں نا کوئی اچھا سا گانا ہم چاہیں گے کہ اب گڈ مارننگ ود وینس کا اس کو حصہ بنایا جاتا ہے کہ صبح اور اچھی ہو جائے. اچھا یہ گانا تو آپ سنائیں گے ندرت نے کہا, لیکن ایک بات بتاؤں کہ آف کورس ہم چاہیں گے کہ صرف ہم نہیں سنیں بلکہ آپ مجھے بتائیں, آپ نے جس طرح یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور پروموشن کی بات کریں, آپ نے سوشل میڈیا پہ منام کو کہاں ہم ڈھونڈیں, کہاں گیا منام؟ You can find me all social media platforms. My ID name is Mohammad Minam Official. یہ بات ہوئی نا. چلو بیسکلی میں نے میوزک پراپر سیکھا. آئی ایم دا ینگسٹ گریجویٹڈ فرام نیپ اینڈ میوزک. کیا بات ہے بھائی, یہ ہے ہماری آج کی یوتھ. تبھی تو ہم نے کہا ہے you are rising star of the star. پلیز منام گو اہیڈ, ایک اچھا سا گانا.
Okay, कोई good. अच्छा सा मतलब हमारा अपना ज़ाती पाकिस्तानी नंबर कोई ज़ाती इन्होंने स्पेशल बनाया है, नहीं ज़ाती, नहीं हमारा पाकिस्तानी अपना- पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान. मेड इन पाकिस्तान ऑलवेज Yes. प्रमोट मेड इन पाकिस्तान Okay, I'm starting with my one of the most favorite artists, आसिम अजहर. ये आसिम अजहर का एक सॉन्ग है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता प्लीज है. प्लीज गो अहेड हो 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 हो. सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ. ये आरज़ू थी कि देखे दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, करते कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ. हो 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 कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ. हो वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं. अच्छा नाज़रीन, जिस तरह ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन उनके बजट इतने बेस्ट नहीं होते कि वो हर ख्वाहिश को पूरी कर सकें, तो फिर डिफरेंट इदारे वहाँ पर एज अ सपोर्टिंग हैंड स्टैंड ओवर होते हैं. आपने देखा होगा कि हमें ख्वाहिश होती है हमारा घर हो, लेकिन हमारी सैलरी इतनी नहीं होती है कि हम उसको जल्द से जल्द, और कुछ लोग कमेटियां डाल के अपना ये तमाम जो मसले को हल करते हैं. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो एजुकेशन लेवल पे या हमें हैंडसम अमाउंट देने के लिए, जो जिस मद में हम लेते हैं या जितना अमाउंट लेते हैं उतना ही हमें वापस करना पड़ता है. मैं कहूँगी ऐसे इदारों के मैं तो दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ. वो कहते हैं दुआ गो कि अल्लाह पाक उनको और
جو ہے نا گریجولی اور گروم اپ کرے تاکہ سب لوگ اس کے سہولت سے اس کی فیسیلیٹیشن سے فائدہ اٹھا سکے. اوور ٹو یو ندرت جی بالکل. میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے سپورٹ سسٹم بننا چاہیے اور ایسا رہنا چاہیے, ایسا اپنا نام بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا بھی نام کرنا چاہیے کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کو کسی اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں کہ جی ہم نے فلاں انسان کے ساتھ کام کیا تھا یا فلاں انسان نے ہمیں سپورٹ کیا تھا تو آج ہم کسی مقام پر ہیں. آج بھی گڈ مارننگ ود وینس میں جیسے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے سنا ہمارے جو گیسٹ تھے وہ بھی بات کر رہے تھے, انہی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور پرسنالٹی نے جوائن کیا ہے جن کی اگر میں بات کروں تو لارجسٹ انٹرسٹ فری لون پرووائڈر فار ہائر ایجوکیشن ان پاکستان, اور میں سمجھتی ہوں ایک بڑا کام ہے, بڑا نام ہے. اور آج یقیناً بہت سارے لوگ, میں نے پہلے بھی کہا, ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ جو یوتھ ہمارے ساتھ جڑتی ہے یا جو یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش بھی ہونے والی ہے کیونکہ فائنلی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہاں پر جو کہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں, جو کہ ان کی چیزیں جو ہے وہ ساری چیزیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج گڈ مارننگ ود وینس کا حصہ ہیں فیاض الرحمان صاحب. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا شو سر, تھینک یو فار کمنگ, بہت شکریہ. اور اتنا اچھا آپ کام کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین ہے. ہم ضرور اس پہ آپ سے بات کریں گے, لیکن ہمارے ایک ریگولر کالر جو کہ ڈے فرسٹ سے جب سے ہمارا مارننگ شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ تب سے ہمارے ساتھ ہمارا حصہ ہیں زوار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن کال. جی چلیے ان سے بات کرتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے. آج بڑے ٹائم بعد جو ہے وہ انہوں نے کال کیا, مطلب عید کے بعد بڑے ٹائم بعد انہوں نے کال کی. جی السلام علیکم زوار صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم زوار صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی زوار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آئی ہے تھوڑی تھوڑی نا. جی زوار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی جی الحمدللہ بالکل خیر خیریت. بس میں تو کافی مصروف رہا تو دو مہینے نا. جی اچھا. زوار صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ذرا دوبارہ کال بیک کر لیجیے گا, اور جتنے بھی کالرز اگر کوئی کال کرنا چاہتا ہے گڈ مارننگ ود وینس میں تو ان سے ریکویسٹ ہے دو چیزوں کا خیال رکھیں, یا تو ایسی جگہ بیٹھ کے کال کریں جہاں پہ آپ کے سگنلز ڈراپ نہ ہو رہے ہوں اور جہاں پہ آپ کی آواز جو ہے وہ بہتر ہے. فیاض الرحمان صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں, باتوں کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. سر سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو احسان کے نام سے آپ ایک زبردستی آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں, اس میں کتنے سارے لوگ, کتنے سارے اسٹوڈنٹس فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی بھی یقیناً خوش ہوتی ہوگی کہ چونکہ اگر وہ نان افورڈیبل ہیں, اگر وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہائر ایجوکیشن, کیونکہ اچھی تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا فرض ہے اور ہر بچے کا حق بھی ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ضرور ڈسکس کریں کہ ویژن کیا تھا, کیا چیز دیکھی, کیا سوچا ایسا کہ آپ کو یہ لگا کہ نہیں اب اس پہ کام ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان ٹرسٹ جو نام ہے یہ سورہ رحمان کے ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ ہے بہتر یا مزید احسان کیا جائے. یہ 2010 میں میزان بینک لمیٹڈ جو پاکستان کا سب سے بڑا اسلامک بینک ہے, ان کی سینئر مینجمنٹ ہے اور جو ہمارا شریعہ بورڈ تھا میزان بینک کا, ان کی ایک مشترکہ کاوشوں سے یہ ٹرسٹ وجود میں آیا. اس زمانے میں یہ جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر تھا اس پہ بہت بڑا ویکیوم تھا, لوگ پڑھنا چاہتے تھے, اسپیشلی جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, لمز ہو گئی, غلام اسحاق خان ہو گئی, یا سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, ACCA وغیرہ, تو وہاں پہ اسکالرشپس وغیرہ یا فائنینسنگ کی بہت لمیٹڈ اپرچونیٹیز تھیں, اور بہت سارے بچے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے, میرٹ پہ ہونے کے باوجود وہ اپنی اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تھے. تو اس وقت جو ہماری سینئر مینجمنٹ تھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس ایریا میں وینچر کریں گے, اور الحمدللہ 2010 میں ہم نے احسان ٹرسٹ اس کو لے کر آئے. ویژن یہی تھا کہ پاکستان میں نیڈ بلائنڈ کلچر کو فروغ دیا جائے, کہ جو بچہ میرٹ پہ ہے, پڑھنا چاہتا ہے صرف اس وجہ سے کہ جی اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں, وہ اپنی جو چوائس آف پروگرام ہے, اپنی جو چوائس آف یونیورسٹی ہے اسے پیچھے نہ ہٹے, بلکہ اس کے ذہن میں ہو کہ بھئی احسان ٹرسٹ ہے جو اس کو سپورٹ کرے گا, اور سپورٹ بھی اس مینر میں کہ ایک سسٹینیبل ماڈل ہو کہ جس سے بچے کو بھی فائدہ ہو, کسی قسم کی ایکسپلائٹیشن بھی نہ ہو, اور بچہ وہ پیسہ واپس کرے, جس سے ہم ایک رول اوور فنڈز کر کے مزید اسٹوڈنٹس کو یہ ہم یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں. تو یہ الحمدللہ ہم نے سلسلہ شروع کیا 2009 میں, 9 سے سافٹ لانچ کیا تھا, اور اب تک الحمدللہ ہم تقریباً 4600 سے زیادہ بچوں کو ہم یہ فیسلٹی دے چکے ہیں, اور تقریباً 1.25 بلین روپیز ہم جو ہے آلریڈی یہ
चुके हैं। बात है। देखिए हम हमेशा से बोलते हैं ना, ब्लेम करते हैं कि हमारे लिए काम नहीं हो रहा, हमारे लिए सोचा नहीं जा रहा, तो देखिए यहाँ सोचा गया और देखिए 4600 लाइक इट्स अ बिग नंबर। अगर मैं देखूं ये लोन प्रोवाइडिंग और उसके बाद उनको हायर एजुकेशन की तरफ जो है वो राग़िब करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। अली मैं आपके कमेंट्स इस पे ज़रूर लेना चाहूँगी बिकॉज यू आर आइल्स स्पेशलिस्ट और आपका भी एजुकेशन से ताल्लुक है, तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप भी कुछ कहें इस बारे में। नहीं श्योर, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ऑब्वियसली बात है जैसे स्टडी अब्रॉड में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर हम पाकिस्तान की भी बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी नीडी फैमिलीज़ हैं जो जिनके बच्चे पढ़ना चाह रहे होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली दे आर अनएबल टू डू इट। तो मैं रियली इस चीज़ को बहुत, इनके स्टेप को इनिशिएट को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी गुड थिंग। और इसी चीज़ को देखते हुए कि हम भी कुछ कर सकें, कुछ सोसाइटी का कम्युनिटी सर्विस कर सकें, तो स्टूडेंट नेस्ट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आइल्स सेंटर ने भी एक ऑफ़र किया है कि इस वक्त हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गुलबर्ग चैप्टर में इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवा रहे हैं, और ये हमारे पास तकरीबन 3 बजे से लेके 8 बजे तक की टाइमिंग होगी, जिसमें हम मेल फीमेल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक लेवल करवाएंगे। बेसिक लेवल एग्जैक्टली, जिस ताकि वो एटलीस्ट इतने कैपेबल हो सकें कि वो कॉल सेंटर इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में एटलीस्ट कम्युनिकेशन के थ्रू जॉब हासिल कर सकें। तो गुलबर्ग चैप्टर में हम लोग ने ये सर्विसेज स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लैंग्वेज कोर्स करा रहे हैं, और शारा फैसल में हम इस वक्त वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं। ये तो बहुत स्कोप है इसका, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अली जिस तरह अभी आपने माशाल्लाह बताया, क्या समझते हैं कि आपको अभी भी यंगेस्ट जितने भी यूथ ऑफ कोर्स आपके साथ कनेक्ट करते हैं, ब्रांचेस भी ऑन करें, लैक ऑफ अवेयरनेस लगती है, या अभी भी जो लोग पास आउट होना चाहते हैं, बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, तो डर और खौफ किससे इनसिक्योर महसूस करें? अभी करंट यूथ का क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? डेफिनेटली देखिए, इस वक्त यूथ ऑब्वियसली बात है मुझसे कनेक्ट रहती है, तो इस वक्त 2 सिनेरियोज हैं हमारे पास। एक सिनेरियो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो कि इस फील्ड में जो कि मिसगाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा डर रहे होते हैं कि उन्हें अगर किसी कंट्री जाना है तो उसमें उनको जो बैंक स्टेटमेंट शो करना है क्या वो वाकई रेलिवेंट है या नहीं है, ब्लॉक अकाउंट जो देंगे वो वाकई उस बैंक में कनेक्ट होगा या नहीं होगा। सेकेंड, लैक ऑफ नॉलेज। अब एक स्टूडेंट जिसकी CGPA है फॉर इंस्टेंस 2.0, अब वो ये कह रहा है कि उसको जर्मनी फ्री एजुकेशन पे जाना है, तो उसके लिए इतनी कम CGPA पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट फ्री एजुकेशन के लिए उसकी 3.2 CGPA एटलीस्ट होनी चाहिए, प्लस आइल्स बैंड्स होने चाहिए। तो इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए एक करियर काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है Exactly. कि एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि वो जिस फैकल्टी में आगे जाना चाह रहे हैं उसमें उनको क्या क्या उनके लिए स्कोप है और क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं। सजाद, अगर मैं आपसे बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स के हवाले से, देखिए अभी आपने कहा कि अगर इंसान को किसी ब्रांड को प्रमोट करना है तो उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट इफ़ लेट्स सपोज मैं हूँ, मुझे अपना कोई ब्रांड मार्केट करना है बट मेरे पास बजट नहीं है इतना, ठीक है, कि मैं जो हूँ वो किसी एक्सपर्ट को पे करूँ या उससे कहूँ कि वो मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, तो मैं अपना खुद का ज़ाती पेज मेंटेन या अपनी ज़ाती डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकती हूँ? देखें, इसमें ऐसा भी होता है, आप थोड़ा बैकग्राउंड को देखना है। सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग इज़ नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सिर्फ इंस्टाग्राम मार्केटिंग नॉट डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले आपको मल्टीपल चैनल्स हैं जिसके ऊपर आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, सही, जिसमें आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, आप गूगल सर्च इंजन के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ये थोड़ा सा देख लें कि 100% में से अगर मैं बात करूँगा कि इन्वेस्टमेंट ऑफ मार्केटिंग, तो 70% आपका ऑर्गेनिक है, 70 ऑर्गेनिक, 70 to 80% ऑर्गेनिक है। आप पेड मार्केटिंग उस सूरत में करते हैं जब आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है। आप US मार्केट देख लें, आप यूरोप की मार्केटिंग देख लें, उनकी जो फाइट होती है ना वो गूगल के सर्च इंजन पे होती है, और गूगल का सर्च इंजन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा ही है। तो अब आप एक चीज़ तो ये होगी, दूसरा ये हो गया कि जितने भी जेनेटिव AI टूल्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल टूल्स आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, वो आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके सर्च इंजन से ही गेट कर रहे हैं। तो ये तो आप लोग एक तो SEO जिसे हम बोलते हैं, SEO कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, SEM कहते हैं। बहुत सारे सर्च इंजन्स भी आ चुके हैं, अब तो गूगल के अलावा बिंग हैं और भी बहुत सारे। इसी को कंटिन्यू कीजिए, मुझे ये बताएं कि हम कैसे बिलीव कर दें, वो इतना ह्यूज क्राउड है सोशल मीडिया पे, मार्केटिंग के बड़े बड़े चैंपियन आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कर दे तो नोटों की बारिश हो जाएगी, ऐसा कर, तो ये सारा फेक है, या अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कनाडा जाना
سب کو چھوڑیں, میرا یہ والا پیج فالو کریں اور ایسا ہو جائے گا. تو یہ کون لوگ ہیں جو آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں سر جی؟ دیکھیں یہ کچھ ایسے چراغ ہوتے ہیں جو کہ مٹی کا تیل ڈالنے تک چلتے ہیں, اس کے بعد بجھ جاتے ہیں. ٹھیک دیا بجھ ہے, جاتا ہے. تو آپ کو ان چراغوں کی طرف جانا ہے جو ایکچولی الیکٹریسٹی کے اوپر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو بہت چلتے رہیں گے. چلتے رہیں گے. یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے ویوز کو انٹرٹین کرنے کے لیے اس طرح کی انفارمیشن دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا, علی صاحب نے فرمایا بھی ہے کہ لیک آف نالج جو ہے نا یہ انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے, اور ہماری یوتھ کو یہی تباہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ مین جو میں دیکھ رہا ہوں جو ایشوز نہیں سر, ہیں, اس میں شامل بڑے بڑے اینکر بھی ہیں, جیسے وہ آپ شامی کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا. اب اس میں آپ بھی نوٹ کیجئے گا, اب وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کرتے ہیں, ہاں جی کتنا کماتے ہو, میں تو 2 گھنٹے کام کرتا ہوں اور میں 10 لاکھ 3 لاکھ اس طرح. اب سامنے والا ایک دم سن کے جو شاکنگ ہو جاتا ہے, یار یہ جب شامی اس کا ہوسٹ کر رہا ہے اور وہ بات کر رہا ہے, تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں سر. اب یہ بھی تو دیکھیں دیکھیں اس میں بہت ان کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. لیک آف نالج سے جو ہے وہ بہت سارے یوتھ بیک ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں میں اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد میں اس لیول پہ جاؤں گا کہ میں کچھ سجاد آپ کی بات کو کنٹینیو ضرور کریں گے. بریک ہے ہمارے پاس, ایک بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. کہیں مت جائیے گا, رہیے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ ود وینس. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ ود وینس میں. اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جی نیوز اپڈیٹ کا, جو کہ ڈیلی کی کچھ ایسی نیوز ہوتی ہیں, کبھی کبھار کچھ انٹرسٹنگ نیوز بھی ہوتی ہیں, کبھی کبھار کچھ سیریس نیوز بھی ہوتی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے بھی کچھ دن پہلے بات کی, اور آج کل آپ لوگ کسی کو بھی کال کریں تو آپ کو ایک کالر ٹیون سننے کو ملتی ہے کہ جی بجلی کی قیمت میں 7 روپے جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے. تو جناب اتنا خوش نہ ہوں, کیونکہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ پیرالل بیلنس جو ہے وہ رکھ کے چلتے ہیں سب لوگ. تو اسی کے ساتھ آج جو نیوز ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ مالی سال 2025 سے لے کے 2026 کا جو بجٹ آنے والا ہے, جو بجٹ آئے گا, اس میں ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے, اور جس سے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ مہنگی ہونے کا امکان ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو سافٹ ڈرنکس, جو جوسز ہیں ہمارے, وہ کاربونیٹڈ سوڈا واٹر, فلیورز یا پھر نان شوگر جو مٹھائیاں ہیں ہماری, یا نان شوگر جو سویٹس ہیں, وہ مہنگے ہو سکتے ہیں. اور ان پر ٹیکس ڈیوٹی جو ہے وہ 20% سے بڑھا کر 40% تک کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے. اور دودھ سے بنی ہوئی جو مصنوعات ہیں اس پر بھی 20% ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی گئی ہے. ساسیجز ہو گئے, اپنے نمکین یا اسموک بیک چیزیں ہو گئیں ساری, وہ گوشت مہنگا ہو جائے گا جی. چوئنگم, کینڈی, چاکلیٹ, کیرملز, پیسٹری, بسکٹس, سب کچھ مہنگا ہونے والا ہے. بیکری آئٹمز جو ہیں اس پہ 50% ٹیکس ریونیو کا اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے. جبکہ آئس کریمز, فلیورڈ ہوں یا سویٹ یوگرٹس ہوں, فروزن ڈیزرٹس ہوں, یہ ساری چیزوں پر بھی ٹیکس میں اضافہ ہو جائے گا. اور اگلے 3 سال میں, آنے والے اگلے 3 سالوں میں ان ٹیکس کی شرح میں جو ہے وہ 50% اضافے کی تجویز ہے. تو جی وہ کہتے ہیں نا, کچھ پل کی خوشی آتی ہے ہمارے بیچ کے, ہم نے تھوڑا سوچ لیا کہ یار اچھا پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو گئی, اچھا بجلی کی قیمت میں کمی ہو گئی, تو شاید جو ہے وہ ہماری زندگی آسان ہو گئی. لیکن اتنے سارے بوجھوں کے نیچے دبنے والی عوام کو یہ اگر تھوڑے
تھوڑی کمیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ یار چلو کوئی نہ کوئی ہمارے لیے ایک بہتر چیز کی جا رہی ہے. لیکن اب تھوڑا سا اب لوگ سوچنا شروع کر دیں بھائی سیونگز کرنا شروع کر دو. مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے آج کے دور میں سیونگز کرنا, کہ آپ کو ساتھ میں جو ہے اپنا گھر بھی لے کے چلنا ہے, آپ کو اپنی باقی چیزیں بھی دیکھنی ہیں, شوہروں کو بیگمات کی شاپنگ بھی دیکھنی ہے, بہت ساری چیزیں اپنی بھی دیکھنی ہے آج کل تو شاپنگ, میں یہی کہتی ہوں. لیکن یہ مطلب میں اس کو بڑا لائٹر نوٹ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, لیکن یہ واقعی ایک ایسی نیوز ہے جس پہ تھوڑا سا ہمیں فوکسڈ ہونا چاہیے کہ اگر یہ ساری چیزیں اس طرح سے بڑھ جائیں گی, ٹیکس ریونیو اتنا بڑھ جائے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, بیکری آئٹمس پہ, اور ہماری روزمرہ کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان پہ جب ٹیکس ریونیو اتنا بڑھ جائے گا تو پھر یقیناً ہم کس طرف جا رہے ہوں گے اور ہماری زندگیوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا. تو خدارہ سے یا تو سیونگز بھی کرنا شروع کر دیں, اور جو ہمارے جو وہ لوگ ہیں جو کہ صاحب اقتدار ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جو کہ کوئی کرٹسی رکھتے ہیں, کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں, تو ان سے بھی تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ اتنا عوام ستائی ہوئی ہے, کائنڈلی عوام پہ تھوڑا سا رحم کیا جائے. چلیے چلتے ہیں بیک ٹو دا اسٹوڈیو. جی سبھی جی یہ میں اس چھوٹے سے ان کی جو خوبصورت سے ویلکم اگین گڈ مارننگ ود ونرس میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور نیوز آپ نے سن لی, اور یہ ایک اویئرنیس ہوتی ہے ہمارے یہ جو دنیا میں چل رہا ہے, جو بھی ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے, وہ سب ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. لیکن تھوڑا سا میں چاہتی ہوں آپ کا اسٹریس ختم ہو, کیونکہ منام میرے ساتھ ہیں. تو منام اب کیا سنا رہے ہیں آپ, کھری کھری سنانے کے علاوہ؟ ویسے جو یہ گانا سلیکٹ کر کے بیٹھے ہیں اس میں کھری کھری ہی ہے. اوکے, ایک گانا شفقت امانت علی کا بہت ہی فیمس, ساون بھی تو جائے پہ اٹس کماج, کماج. اوکے کیا بات ہے, رے بابا سانے بابا گر پاوا گر مپنے پنے سگر نے سارے پدوا گر پاوا پیار تمہیں کتنا
کرتے ہیں پیار تمہیں کتنا کرتے ہیں تم یہ سمجھ نہیں پاؤ گے تم یہ سمجھ نہیں پاؤ گے جب ہم نہ ہوں گے تو پھر بار جب ہم نہ ہوں گے تو پھر بار بولو کیا تب آؤ گے بولو کیا تب آؤ گے مورا سیاموں سے بولنا مورا سیاموں سے بولنا کیا زبردست زبردست گریٹ منام کیا بات ہے خوبصورت. اور مجھے پرسنلی بہت خوشی ہوتی ہے جب میں یوتھ کو اتنا اچھا گاتے ہوئے دیکھتی ہوں. منام وش یو گڈ لک ہمیشہ کے لیے. آپ ایک اتنا بڑا سٹار بن کے جو ہے وہ آسمان میں چمکو کہ ہم آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوں کہ واہ واہ منام کیا رائزنگ اسٹار نہیں کہیں ہم کہ سپر کیا بات ہے کیا بات ہے. چلیں جی اوپر ہم چلتے ہیں ذرا سر میں خاص کیونکہ بہت سارے لوگ میری طرح جو اس وقت مائنڈ بلینک ہو گئے کہ ہو سکتا ہے میں جو کہہ رہی ہوں جو آپ نے کہا نہیں سبھی ایسے نہیں تو میں چاہتی ہوں وہی چیز کو آپ ریجیکٹ کر کے بتائیں کہ کون سے لون آپ اپروو کریں اور کون سے ڈومین کو آپ ٹچ کریں جیسے یونیورسٹیز کالج اور کون سے بچے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں لون ایجوکیشن کی سے ریلیونٹ. جی اس میں ہم ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. انٹرمیڈیٹ کے بعد جو بھی بچہ انجینئرنگ جی یونیورسٹی لیول یا پروفیشنل ایجوکیشن جس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے ACCA ہے سیما ہے تو اس میں اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا انجینئرنگ میڈیسن آرکیٹیکچر جرنلزم لا سوشل سائنسز مینجمنٹ سائنسز اس میں جو بھی بچے پڑھنا چاہتے ہیں بیچلرز ماسٹرز MS MPhil PhD لیول تک جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ہم انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں. اس میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU سائن ہوئے ہوئے ہیں اور یونیورسٹیز کے تھرو ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپلائی کرواتے ہیں. ہمارا ایک فارم ہے اور وہ اسٹوڈنٹ فل کرتا ہے اس میں ڈاکیومنٹس وغیرہ اٹیچ کر کے یونیورسٹی کے تھرو ہمارے پاس کیسز ریسیو ہوتے ہیں اور کیسز موصول ہونے کے بعد ہمارا ایک انٹرنل پروسیس ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹ کا ایک انٹرویو بھی کرتے ہیں. اسے بتایا جاتا ہے کہ بھئی لون کی کیا پیرامیٹرز ہیں. ٹوٹل انٹرسٹ فری لون ہے. اس میں ہمارا جو ری پیمنٹ کا سلسلہ ہے وہ منتھلی ری پیمنٹس کی صورت میں ہوتا ہے. ہم جیسے ہی اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ جو بھی اسٹوڈنٹس کے اپروو فنڈز ہیں وہ ڈائریکٹلی یونیورسٹی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا جاتا. اچھا ایوری ٹرانزیکشن از اے بینک ٹرانزیکشن جو کہ ہمارا میزان بینک کے ساتھ بہت وہ ہے. اس میں ہم ایک اور بہت بڑی وہ یہ انیشیٹو لیتے ہیں کہ بچوں کے فائنینشیل انکلوژن کے لیے ہم ان کے اکاؤنٹس کھلواتے ہیں میزان بینک میں. اور جیسے ابھی آپ کی نالج میں ہوگا کہ میزان بینک نے اسٹوڈنٹ کا اکاؤنٹ لانچ کیا ہے جس میں فری ان کا جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہے. تو ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے تاکہ شروع سے ہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک فائنینشیل انکلوژن ایک بینکنگ اس کے ساتھ انوالو ہو جائے اور اسٹیبل ہو جائے ان کی ساری چیزیں. جی بالکل. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ری پیمنٹس بھی ہیں وہ بھی ایک نامنل ایک ٹوکن ری پیمنٹ ہوتی ہے which could be as low as 500 or 1000 روپیز a month. وہ ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک دن اسٹوڈنٹ پیزا نہیں کھائے اور ہماری منتھلی پیمنٹ کر دے. یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر ہم ایک ری پیمنٹ ہیبٹ ڈیولپ کریں فرام دا ڈے ون کہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہو کہ بھائی یہ دس از ناٹ اے فری رائڈ, دس از ناٹ اے اسکالرشپ, یہ لون ہے, انٹرسٹ فری لون ہے لیکن ایک رسپانسبلٹی بھی ہے, اس کو واپس کرنا ہے تاکہ وہ واپس کریں اور یہ پیسہ جو ہمیں واپس ملے وہ ہم کسی اور بچے کے جو ہے یہ پرووائڈ کریں. کیا بات ہے. اچھا میکسیمم کتنی پیمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے آپ جیسے بچے کو اسٹوڈنٹ کو دی جاتی ہے میکسیمم منیمم کتنی ہوتی ہے؟ جی یہ فیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. نارملی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں فیسز ہیں وہ کم ہوتی ہیں تو اس میں ہم جس طرح کراچی یونیورسٹی ہو گئی, NED یونیورسٹی, ڈاؤ یونیورسٹی وغیرہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اس میں ہم ٹوٹل فیس کا کسی بھی سیمسٹر کی یا اگر ایئرلی بیسس پہ فیسز ہیں تو وہ ہم اپ ٹو 75-80% تک بھی فیس دے دیتے ہیں. لیکن ایک پالیسی میٹر ہے, ایز اے 100% ہم کبھی نہیں دیتے. ایک یہ ہمارا ضرور ایک پالیسی میٹر ہے, ایک موٹیو ہوتا ہے کہ جی اسٹوڈنٹ کا بھی کچھ نہ کچھ انپٹ ہو, کچھ نہ کچھ, چاہے 5% 10% ہو,
وہ جب تک انپٹ نہیں ہوتا وہ سیریسنس نہیں آتی. ایگزیکٹلی. اچھا اسی طرح میڈیکل کالجز میں چونکہ اسپیشلی پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں فیس بہت زیادہ ہے, آپ کی شاید نالج میں ہوگا 2 ملین 2.5 ملین 3 ملین, تو تھوڑا سا بجٹ کا ہمارا کنسٹرینٹ ہوتا ہے, تو اس میں ہم میکسیمم اپ ٹو 50% تک کرتے ہیں. لیکن میجورٹی کیسز میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی کر لینا تو وہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی وہ میرٹ پہ چلے گا اور ری پیمنٹ پراپر کرے گا, تو 4 سال 5 سال کے لیے الحمدللہ اس کی جسے کہنا چاہیے نا کہ ہولڈنگ ہینڈ والا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں, اور بہت سارے بچوں کو جو کہ پہلے نہیں پڑھ پا سکتے تھے ہماری اسسٹنس کی, الحمدللہ اس کی بدولت وہ ماشاء اللہ. آپ کسی کا جو ہے آپ ہاتھ پکڑ کے اس طرح سے چلنا سکھائی دیں گے تو پھر آگے جا کے وہ خود ہی اسٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا بچہ, اس کو خود سے احساس ہونا شروع ہو جائے گا. اور یقیناً جب وہ کسی اور کو بتا رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے اس طرح سے پڑھا ہے, اور اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم بھی افورڈ نہیں کر سکتے, یا تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا بھی ایک چھوٹی سی ہیلپ ہو جائے یا کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ تم اسٹیبل ہو جاؤ, تو تم بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہو. تو یہ تو دریا میرے خیال سے بڑھتا ہی جائے گا, یہ کارواں بڑھتا ہی جائے گا. اس میں ایک اور چیز بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ندرت نے کی ہے جس طرح, لیکن اس میں سب سے زیادہ میں کہوں گی برڈن کم ہوا ہے پیرنٹس کا, اور بچے میں سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بڑا امپروو ہوتا ہے کہ میں خود سے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکتا ہوں. ورنہ اس کے ذہن میں ایک ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے بابا کا ان کو دروازہ نوک کروں والی بات ہے کہ اب میرے ابو پتہ نہیں وہ ان کے جاب میں سیلری مجھے ملے گی نہیں ملے گی, پیسے ملیں گے تو میں سبمٹ کرواؤں گا فی. لیکن اس طرح بچے میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے جس طرح کہ وہ کبھی بھی اسکپ نہیں کر سکتا, اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکتا ہے خود سے. بالکل ایسے. علی میں آپ کی طرف ذرا آنا چاہوں گی, اور آپ سے میں ضرور یہ بات ڈسکس کرنا چاہوں گی. بہت سارے لوگ ہمیں ایسے دیکھ رہے ہیں جن کو بیسکلی پتہ ہی نہیں ہے کہ آئلٹس ہے کیا. ٹھیک ہے, سب سے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ اسٹڈی ابراڈ میں کون کون سی کنٹریز کو ڈیل کر رہے ہیں, مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا. دیکھیے فرسٹ کوسچن آئلٹس ہے کیا. بیسکلی آئلٹس از بیسکلی انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں 4 ماڈیولس ہیں ہمارے پاس, لسننگ, رائٹنگ, ریڈنگ اور اسپیکنگ. ایچ ماڈیول میں 9 بینڈز ہوتے ہیں, اور کینڈیڈیٹ کے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 6.5 ایٹ لیسٹ وہ لے کے آئے, ڈپینڈنگ آن دا ماسٹرس پروگرام اور بیچلرس پروگرام. رائٹ. اب آئلٹس کی ریکوائرمنٹ جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اکیڈیمکس کے لیے بھی ہے, جرنل کے لیے بھی ہے, اسپاؤس کے لیے بھی ہے, تو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس. تو اسٹڈی ابراڈ کے لیے آئلٹس از مینڈیٹوری. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کروں میں کہ آئلٹس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ٹیسٹ بھی ابھی ہمارے پاس انٹروڈیوس ہوئے ہیں, جس کو تقریباً 2-2.5 سال ہوئے ہیں, جیسے کہ PTE ہے ایک, پیئرسن ٹیسٹنگ انگلش سسٹم. یہ بیسکلی آسٹریلیا کی پروڈکٹ ہے. تو PTE کے بعد ہمارے پاس ڈلنگو ہے جو کہ ایگزیکٹلی وہ US کی پروڈکٹ ہے. اچھا آئلٹس اور ڈلنگو میں کیا ڈفرنس ہے؟ آئلٹس اور ڈلنگو میں فرق یہ ہے کہ ڈلنگو کا ٹیسٹ 1 آور میں ہو جاتا ہے, بہت ایزی ہے, ٹوٹل AI بیس ہے. اچھا اوکے, ایگزیکٹلی آپ اپنے گھر پہ بھی ٹیسٹ بک کر کے اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف یور لیپ ٹاپ. بٹ آئلٹس کے لیے آپ کو ٹیسٹنگ سینٹر پہ جانا پڑتا ہے, اور وہ اٹ ٹیکس ٹائم. ایگزیکٹلی اٹ ٹیکس ٹائم. رائٹ. اور ان سارے ٹیسٹ میں اگر ہم دیکھا جائے تو آئلٹس کی جو ہے امپورٹنس سب سے زیادہ ہے, کیونکہ آل اوور دا ورلڈ آئلٹس ایمبیسی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے فرسٹ آف آل, اور سیکنڈ یونیورسٹی کی بھی ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی اگر PTE مانگ رہی ہے, کینڈیڈیٹ نے PTE کر لیا بٹ ایمبیسی کہتی ہے اب آپ کو آئلٹس بھی کرنا ہے, تو اسٹوڈنٹ کو 2 ٹیسٹ کرنے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ دے مسٹ گو ود دا آئلٹس, کیونکہ وہ ایمبیسی اور یونی کی دونوں ریکوائرمنٹ کو فلفل کر دیتا ہے. تو کل 2 birds with 1 stone والی بات ہوتی ہے. اب اسٹڈی ابراڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم لوگ ایشین کنٹریز, یورپین کنٹریز اینڈ انگلش کنٹریز تمام سیکٹرز کو ڈیل کر رہے ہیں. اب اگر ہم یورپین کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جرمنی, فن لینڈ, بیلجیم, ہمارے پاس نیدرلینڈ, یہ میجر کنٹریز ہیں جس میں اسٹوڈنٹس جو جانا چاہ رہے ہیں. اسپین ہے, کروشیا ہے, مالٹا ہے ہمارے پاس, اور انگلش کنٹریز میں US, کینیڈا, UK, آسٹریلیا ہے. صحیح. بٹ کچھ کنٹریز میں بھی جو ہے انگلش کنٹریز میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس تھوڑا کم جا رہے ہیں. اور ایشین کنٹریز میں ہم ڈیل کر رہے ہیں ملیشیا, اور الحمدللہ ملیشیا میں ہمارا اپنا ایک نیٹ ورک ہے, جیسے جرمنی پہ ہمارا اپنا نیٹ ورک ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ ان 2 جگہ پہ جاتے ہیں تو ہماری ٹیم آلریڈی وہاں موجود ہوتی ہے ان کو ریسیو کرنے کے لیے. تو ان تمام کنٹریز کو ہم اسٹڈی کے لیے ڈیل کر رہے ہیں. یعنی کہ یہاں بھی وہ بڑا طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے اگر ابراڈ بھی جا رہے ہیں تو ان کو ٹینشن نہیں ہے اس چیز کی کہ وہاں ہمیں کون ریسیو کرے گا یا وہاں ہم کس طرح سے رہیں گے. اور ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ جیسے کہ جرمنی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جرمنی میں 37 لاکھ کا بلاک اکاؤنٹ اسٹوڈنٹ کو اوپن کرنا ہوتا ہے.
यहाँ से जाने अच्छा, से मेरे जहन में पहले। यही था, मैंने कहा ये आंसर कंप्लीट हो तो मैं अली से क्वेश्चन करूं कि रिक्वायरमेंट, जैसे इनकी भी रिक्वायरमेंट थी कि एजुकेशन को कैसे, तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? आइट्स पास करना, एजुकेशन मैट्रिकुलेशन हो, ग्रेजुएशन हो, या कोई और आगे एमए या एमएससी कुछ इस तरह हो, तो वो तमाम, और पेमेंट कम से कम अकाउंट में कितनी मेंशन करें, और वहाँ जो रिहाइश है वो रेजिडेंट किस तरह हो, कोई रेलेवेंट यानी कि रिलेशनशिप किसी को बिल्कुल। मेंशन करता है, या कोई होटल स्टे या कोई हॉस्टल है, ये सब चीज़ें ज़रा क्लियर कीजिएगा। श्योर। देखिए, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें बैंक स्टेटमेंट की नीड है। Okay. फॉर एग्जांपल अगर यूएस की बात करते हैं तो 1.5 CR का बैंक स्टेटमेंट आपको शो करना होता है। Okay. और आपके 1 ईयर की टैक्सेशन, FBR प्रूफ, ये सब चाहिए होती है। जर्मनी की अगर हम बात करते हैं, बेल्जियम की बात करते हैं, तो वहाँ ब्लॉक अकाउंट है। कैंडिडेट को यहाँ से 37 लाख का ब्लॉक अकाउंट ओपन करना होता है और उसके बाद वो अपने प्रोसेस को करते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन जो आता है कि हम किस तरह स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते हैं, तो हमारा एक बेसिकली असेसमेंट फॉर्म होता है। जब हमारे पास क्वेरी आती है, पेरेंट्स आते हैं, कैंडिडेट आता है, वो कहता है कि मुझे इस कंट्री जाना है, तो हम उसे एक फॉर्म देते हैं जिसमें सर्टेन इन्फॉर्मेशन है। व्हाट वी नीड टू नो कि उसकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, राइट, उसका CGPA क्या है, देन उसका डिज़ायर्ड सब्जेक्ट और डिज़ायर्ड कंट्री क्या है। इन चीज़ों के बाद फिर मैटर करता है बजट, कि आपका बजट कितना है। हाँ। क्योंकि अगर हम एक बिल्कुल कहना चाहिए सस्ते कंट्री की भी बात करते हैं, जो कि इन अ वे ऑफ इटली मैं कहूँगा, क्योंकि सस्ता कंट्री इसलिए है क्योंकि इटली जो है वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है नीड बेस। नीड बेस का मतलब है दर हकीकत वो चैरिटी बेस होती है। तो वहाँ इटली जाने के लिए भी एटलीस्ट आपके पास 13 to 14 लाख का बजट होना चाहिए यहाँ पे। और इसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट अलग होना चाहिए, राइट। तो जब एक स्टूडेंट हमारा ये असेसमेंट फॉर्म को फिल करता है तो मेरी टीम इसको असेस करती है और विद इन 8 आवर्स हम स्टूडेंट को रिप्लाई करते हैं कि ठीक है, दिस इज द बेस्ट कंट्री फॉर यू। बहुत अच्छी डिटेल में आंसर दिया। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। ब्रेक पे जाने से पहले हम अली से बात करते, लेकिन अब ज़रा सजाद मैं आपसे बात करना चाहूँगी। ये बड़े नाम हमने सुने में जी ई कॉमर्स के हवाले से, शॉपिफाई, अमेजोन और वो कॉमर्स भी आई गेस कुछ है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप बेसिकली एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और एज अ ई कॉमर्स एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि ये वाले जो मतलब जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, इनमें से सबसे बेहतर क्या है? देखें, शॉपिफाई और वो कॉमर्स ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके आप अपना ऑनलाइन स्टोर जो है वो मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। अमेज़ॉन और ईबे हो गया, जैसे आपके पाकिस्तान में दराज है, ये मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर काफ़ी वेंडर्स या बहुत सारे वेंडर्स अपना स्टोर बनाते हैं और वर्ल्ड वाइड उसको सोल्ड आउट करते हैं। ठीक है। शॉपिफाई एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। रीज़न ये है कि वो आपके तमाम सेल्स को, एनालिटिक्स को ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा होता है। सही। एक मेन इशू ड्यूरिंग ये भी आया था, जैसे कोई अपना नया ब्रांड लॉन्च करता है, स्टार्टअप लेता है, तो उसको इशू ये होता है कि कस्टमर केयरिंग का बड़ा इशू होता है या कस्टमर सपोर्ट का इशू होता है। अपने ऑर्डर को कंफर्मेशन करवाने के लिए कॉल करनी होती है, जबकि वो कॉलिंग में उनकी वो एबिलिटी उस तरह नहीं होती स्टार्टिंग में कि वो मैनेज कर सकें। अब तो AI सॉल्यूशंस आ गए हैं, वो आपकी कॉल भी खुद कर रहे होते हैं, आपके ऑर्डर को खुद मेंटेन भी कर रहे होते हैं। आपने जस्ट करना क्या होता है, अपना स्टोर बना के छोड़ देना होता है और कैंपेन रन करनी होती है।
جو آرڈر آتے ہیں ان کی کنفرمیشن بھی آپ کو اے آئی کر کے دیتا ہے اور ود منیمم اماؤنٹ کے ساتھ. بہت سارے سولوشنس آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنا برانڈ لانچ کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ پہلے جو مارکیٹ پلیسز ہیں وہاں پر اپنی اسٹور کو اوپن کریں تاکہ آپ تھوڑا یوز ٹو ہو جائیں, پھر آپ اپنا برانڈ لانچ کریں. میکسیمم ایک کیمپین اگر بات کریں, اگر ہم نے ایک کیمپین فائر کی ہے آج, تو میکسیمم کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹائم اس کو لگے گا لوگوں کو ریچ کرنے میں؟ دیکھیں جو اسٹارٹنگ اماؤنٹ ہے وہ کم سے کم آپ کی $1 ہونی چاہیے, جو کہ بہت منیمم اماؤنٹ ہے, 280 روپیز پر ڈے کی. اور جتنی کم اماؤنٹ ہوتی ہے تو اس کی ریچ نکلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ایکچولی کیمپین جب فلی اپٹیمائز ہوتی ہے اس کو 2 سے 3 دن لگتے ہیں تاکہ وہ جسٹمنٹ کرے. اب تو اے آئی آ گیا تو اے آئی جسٹ کرنے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے فلٹر کرنے کے. اب پاکستان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس 2 ایسے پلیٹ فارم ہیں جس میں آپ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں. ایک امیزون ہے اور ایک آپ کا اس سے بھی پاکستان میں الاؤ ہو چکا ہے. آپ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر سمپل اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں, چاہے آپ ایف بی ایم کریں, مینس کہ فلفلڈ بائی مرچنٹ کریں کہ اپنی پروڈکٹ کو آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں. ادروائز آپ ایف بی اے کر سکتے ہیں, کسی اور کنٹری سے آپ نے پروڈکٹ اٹھائی اور اس کو ڈراپ شپ کروا دیا ورلڈ وائڈ, جیسے چائنا سے آپ نے بنوا لی چیزیں اور اس کو ایک منیمم اماؤنٹ کے ساتھ اپنے لیبل کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں امریکہ میں, یورپ میں, کسی ورلڈ وائڈ آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو ای کامرس کے لیے بہت سارے پلیٹ فارم آ چکے ہیں جس میں آپ اسٹار لے سکتے ہیں. آپ نے بات کی وو کامرس اور شاپیفائی, یہ دونوں ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ اپنا اسٹور کو ڈیولپ کرتے ہیں. وو کامرس ایکچولی پرائسنگ میں تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن فیچرز اس کے بھی ایڈوانس ہوتے ہیں. صحیح. وہ کامرس میں آپ اینولی ڈومین اینڈ ہوسٹنگ کے چارجز دیتے ہیں. میں ڈومین ہوسٹنگ کی طرف ہی آنا چاہتی کہ ویب سائٹ کتنا میٹر کرتی ہے کسی بھی برانڈ کے لیے. دیکھیں اب وہ ٹائم رہا نہیں کہ آپ اپنے فزیکل اسٹور بنائیں, اس کو مینٹین کریں, لیکن اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنا آپ کا اسٹور دکھنے میں پریزنٹیبل ہوگا, جتنی اس کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی, اتنا ڈیفینیٹلی اس کے اوپر آپ کی ریچ بڑھے گی. اور گوگل, میں آپ کو تھوڑا سا میپنگ کرنا چاہوں گا کہ گوگل کیا کرتا ہے. گوگل اب آنسر سرچ انجن پہ آ گیا ہے. گوگل کہتا ہے میں بھی لرننگ کر رہا ہوں اور اسی لرننگ کے بہاف پر میں آپ کو رینکنگ دے رہا ہوں. تو آپ کا اسٹور جتنا پریزنٹیبل ہوگا, جتنا یونیک پروڈکٹ ہوگا, جتنا یونیک کانٹینٹ ہوگا, اتنی آپ کی رینکنگ بھی بڑھ رہی ہوگی. یعنی آپ کی ویب سائٹ کسی نے اوپن کی تو اس کو اٹریکٹیو لگی, فل آف کلرز ہوئی, اچھی طرح سے پریزنٹیبل ہوا. جو آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں ایکچولی اس کی امیج ہائی کوالٹی کی ہونی چاہیے. جو آپ سولڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی پریزنٹیشن بہت بیوٹیفل ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو آپ نے ویسی اٹھائی پکچر اور چپکا دی. آپ جتنی ایسی اس کی پریزنٹیشن دیں گے, جیسا اچھا پریزنٹ کریں گے, آپ ڈیفینیٹلی جب آن لائن آپ نے ایسی پکچر اٹھائی اپلوڈ کر دی اور اس کے بعد آپ نے پھر آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہو کہ آرڈر نہیں آ رہے. تو ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ دکھانا چاہ رہے ہیں تو کسٹمر کی جب تک اٹریکشن ہوگی نہیں وہ بائی کیسے کرے گا. اور اس کے لیے بھائی ضروری نہیں ہے, میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, یہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی, کیونکہ میں بھی اپنا برانڈ رن کر رہی ہوں کلاتھنگ برانڈ, تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی ہائی کوالٹی فوٹوگرافر ہائر کریں, اس سے آپ فوٹو شوٹ کروائیں. صحیح ہے بھائی, ان کا کام بہت اچھے لیول پہ ہوتا ہے, جو فوٹوگرافرز ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے لیول پہ کام کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے گھر میں منیمل لائٹس میں اچھا سا آپ اپنا ایک جو ہے, اگر آپ کلاتھنگ بزنس کر رہے ہیں تو یہ میں جو کرتی ہوں یا میں جو لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہوں وہ یہی کرتی ہوں کہ آپ ایک اچھا سا کرٹن لیں, بیک گراؤنڈ پلین کرٹن, اس کے اوپر آپ اپنے کپڑے ہینگ کریں, اچھی سی لائٹنگ میں جو ہے وہ آپ اپنے سیل فون سے پکچرز لیں. دیکھیں اٹ ٹیکس ٹائم, آہستہ آہستہ جب آپ کا بزنس اور گرو اپ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور بوسٹ مل جائے گا, تو پھر آپ ایک فوٹوگرافر ہائر کریں جو آپ کی پراپر جو ہے وہ شوٹ بھی کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. کتنی اچھی ڈائریکٹر بھی ہو گئے کہ کوئی ایسے کر لیں ویسے. یہ ہوتی ہے کریشن ہوتی ہے, یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ بندہ دیکھ دیکھ کے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اچھی بات ہے. بہت سارے اے آئی ٹولز بھی آ چکے ہیں, وہ بھی آپ کی پکچرز کو انہینس کر رہے ہیں. اب اے آئی ٹولز میں نے جب سٹارٹ کیا تھا, میں آپ کو تب کی بات بتا رہی ہوں, آج سے کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت یہ اتنا ان نہیں تھا اے آئی ٹولز وغیرہ, تو ہم اس طرح سے کرتے تھے. لیکن اب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس بہت ساری ایسی اپلیکیشن جیسے سافٹ ویئرز ہیں جس سے آپ اپنی پکچر انہینس کر سکتے ہیں, اس پہ اور مزید گلو لا سکتے ہیں, بھلے وہ آپ کی پروڈکٹ کی پکچر کیوں نہ ہو, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. بھائی مسئلہ سارا یہ کہ ہم خود کرنا نہیں چاہتے اور پھر ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ نہیں ہو رہی سیل یا کچھ بھی نہیں ہو. اچھا یہ بتائیں کے پی آئی کتنے امپورٹنٹ ہیں, کی انڈیکیٹرز کتنے امپورٹنٹ ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے, کہ اگر ہم نے لیٹ سپوز ہم لکھتے ہیں کلاتھنگ تو ہمارے پاس بہت سارے برانڈز آ جاتے ہیں, لیکن اس نیوز فیڈ میں وہ جو فار یو والا ایک ہیش ٹیگ چلتا ہے, اس میں سب سے ٹاپ پہ لانے کے لیے اپنے برانڈ کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں آپ کے برانڈ کے اندر 2 چیزیں جو امپورٹنس ہیں,
جس کی وجہ سے سرچ انجن اس کو سرچ کر کے لاتا ہے. ایک کی ورڈ آپ کے بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے, اور کی ورڈ وہ ہونے چاہیے کہ ہائی والیوم کے ساتھ لو کمپٹیشن ہونی چاہیے. صحیح. اس کی کمپٹیشن جتنا کے ڈی کم ہوگا اتنا وہ جلدی رینک کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اسپیسیفک نیچ کے اوپر کام کریں. جیسے آپ نے کلوتھنگ برانڈ کی بات کی, کلوتھنگ کی بات کی. کلوتھنگ ایک جنرل ورڈ ہے. آپ کو ڈیپ میں جانا ہوگا. فیمیل اپیرل یا فیمیل کلوتھنگ یا کڈس کلوتھنگ یا ایٹ اسپیشلسٹ کلوتھنگ, تو آپ جتنے اسپیسیفک کی ورڈز کے اوپر کام کریں گے اتنی جلدی رینک کرے گا. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے, تو اس وجہ سے ہم چاہیں گے کہ جلدی جلدی سے سر آپ سے بھی اور علی آپ سے بھی ایک چھوٹا سا شارٹ میسج لے لیں, کیونکہ جاتے جاتے ہم منام کے گانے کو سنتے ہوئے جانا چاہ رہے ہیں. تو سر کیا کہنا چاہیں گے یوتھ کے لیے؟ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہماری پوری ٹیم کی بیسٹ وشز ہیں آپ کے ساتھ. آپ اسی طرح سے اور جو ہے وہ لوگوں کو اور ینگسٹرز کو اور اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتے رہیں. سر کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ بس جی میسج یہی ہے کہ جی پاکستان میں جو کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے اور کسی قسم کی فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے تو آپ احسان ٹرسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ویل گائیڈ یو اور ویل ہیلپ یو ان اچیونگ یور ڈریمس. آپ جو پروفیشنل ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن, جیسے میں نے کہا کہ ACCA, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, PhD, MPhil, MS, جو بھی کسی قسم کی بھی آپ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن. الحمدللہ ہماری جو تقریباً 4600-4700 اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں آلموسٹ 50% فیمیلز ہیں, تو کسی قسم کی بھی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. ہم الحمدللہ آپ میرٹ پہ ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ احسان ٹرسٹ ول ہیلپ یو اینڈ سپورٹ یو ان اچیونگ یور ڈریمز. کیا بات ہے. علی پلیز. جی شیور. سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا فرسٹ آف آل تھینکس ٹو یور ٹیم اینڈ ایوری ون, کیونکہ آپ لوگ نے انوائٹ کیا. اچھا, بیسک میسج یہ ہے ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن, کیونکہ میں ایجوکیشن سے کنسرنڈ ہوں, تو اسٹوڈنٹ ایس کی پراپر ٹیم کی طرف سے ایک میسج یہ ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس باہر جانا چاہتے ہیں دے آر آلویز ویلکم فار اس, کیونکہ اگر وہ ہمارے پاس آتے ہیں اسٹڈی ابراڈ کے لیے تو ہم نہ صرف ان کے کیس کو کیٹر کریں گے, ان کی کاؤنسلنگ کریں گے, بلکہ ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کریں گے جو کہ ڈفرینٹ کنسلٹنٹس نہیں دے رہے ہیں. پلس ہم ایک فری انگلش لینگویج کورس جو کہ پرووائڈ کر رہے ہیں گلبرگ چیپٹر میں, جہاں پہ اسٹوڈنٹس فری آف کاسٹ آ کے انگلش لینگویج سیکھ سکتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ وہ یوتھ جو کہ ڈیفینیٹلی ہماری بہت ٹیلنٹڈ ہے وہ اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھائے, اینڈ ٹیم اسٹوڈنٹنیس از آلویز دیئر ود وینس ٹو ہیلپ دا پیپل. کیا بات. سجاد صاحب میں چاہوں گی آپ بھی میسج ناظرین کو دے دیں. ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے یوتھ کو کہ جو بھی کام کریں ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کریں, پیشنیبل ہو کے کریں, اور ہانیسٹی کے ساتھ کریں. جتنا آپ اپنے ساتھ ہانیسٹ ہوں گے اتنی جلدی آپ گرو کریں. کیا بات ہے بھائی. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پروگرام کا وقت جو بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی خوبصورت اور یوزفل باتیں جو ہے وہ آڈینس تک پہنچائی. اور آپ لوگوں کا بے حد شکریہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح سے اپنا پیار محبت ہم پہ بنا کے رکھتے ہیں. ہم لے رہے ہیں, مطلب میں اور سبھی لے رہے ہیں آپ سے اجازت, لیکن اب اسکرین جو ہوگی وہ منام کی ہوگی, اور منام جاتے جاتے ہمیں خوبصورت سا گانا سنائیں گے. جی سبھی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پھر ملیں گے انشاءاللہ ابھرتے سورج کی طرح. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور جی اللہ حافظ. دیکھتے رہیے وینس انٹرٹینمنٹ. جی منام. پہلے نظر